امکانات دو ہیں، یا اللہ یا رسول۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، یا تو وہی ہے غالب کرنے والا یا رسول ہے غالب کرنے والا۔ دو امکانات کے سوا تیسرا امکان کوئی نہیں۔ اور ہو جو ہے لیظہرہ، اس کے تین امکانات ہیں۔ ایک ہے اللہ، غالب کر دے اللہ کو۔ اللہ غالب ہوگا کیا مطلب؟ اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، اللہ کا نظام قائم ہو گیا، اللہ کا قانون نافذ ہو گیا، بات تو وہی ہوئی۔ دوسرا رسول، تاکہ غالب کر دے رسول کو۔ رسول کے غلبے کا کیا مطلب ہے؟ رسول تو خود تو کوئی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، تو اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور تیسرا ہے دین حق، تاکہ غالب کر دے اس دین حق کو۔ اب دیکھیے، 2 کو 3 سے ضرب دیجئے تو 6 امکانات یہاں پیدا ہو گئے، تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے آپ کو، یعنی اپنی حکومت قائم کر دے، تاکہ اللہ غالب کر دے محمد کو پورے نظام پر، یعنی محمد کی شریعت نافذ ہو جائے پورے نظام زندگی میں، تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے دین حق کو، دین حق قائم ہو جائے۔ کہ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ہے غالب کرنے والا، تو کیا انسانوں کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ضمیر جو اللہ ہے، جو بچنا چاہتے ہیں اس پکار سے جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، اگر تم جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو جہاد کرو اللہ کی راہ۔ جو لوگ اس جہاد سے بچنا چاہتے ہیں، اس ذمہ داری سے گریز کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کا کام تھا، اللہ نے غالب کیا ہے۔ بھائی اللہ نے غالب کیا ہے، ماریں کس نے کھائی ہیں؟ جانیں کس نے دی ہیں؟ محنت کس نے کی ہے؟ قربانیاں کس نے دی ہیں؟ آزمائشوں کی بھٹی میں کون گزرے ہیں؟ اللہ۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ رازق ہے، لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں کہ تم تو بیٹھے رہو اللہ تمہیں روٹی کھلا دے گا۔ تم ہی زمین کاشت کرو گے، زمین کو تیار کرو گے، اس میں ہل چلاؤ گے، اس میں بیج ڈالو گے، اس کی آبیاری کرو گے، پھر فصل کاٹو گے، کاٹ کر لاؤ گے۔ مئی اور جون کی گرمیوں کے اندر فصل کاٹنا ایک قیامت کا کام ہے جو آدمی کرتے ہیں بیچارے، انہیں معلوم ہے کیا ہے۔ پھر یہ کہ اس کو پیسو گے، پیس کے اس کو آٹا بناؤ گے، روٹی تب بنے گی نا۔ تو فاعل حقیقی تو ہر اعتبار سے ہر وقت اللہ ہے، لیکن اس دنیا کا نظام اس نے ایسا بنایا ہے کہ رازق وہ ہے، لیکن رزق کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی۔ البتہ وہ نہ چاہے بارش ہی نہیں ہوگی، لہذا اس کا رزق کا خزانہ بند، فصل اگے گی نہیں۔ وہ نہ چاہے سورج کی حرارت نہیں ملی، آپ کی فصل پکے گی نہیں، بیٹھے رہیے اب۔ تو رازق حقیقی وہ ہے جس نے سارے اس نظام کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لے کر سازگار بنایا ہوا ہے کہ تم اس کے اندر محنت کر کے اپنے لیے رزق حاصل کر سکو۔ اسی طرح دین کو غالب کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس کے لیے محنت اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو کرنی پڑی ہے، اس کے لیے جانیں انہیں دینی پڑی۔ اللہ کا رسول تو جان اس لیے نہیں دے سکتا، حالانکہ خواہش تھی، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی خواہش، لیکن آپ اللہ کے رسول تھے، قاعدہ ہے، قانون ہے اللہ کا، رسول جو ہے مقتول نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ کے بہترین، آپ کے قریب ترین رشتہ دار، اب آپ اندازہ کیجئے حضرت حمزہ سے زیادہ نزدیک اور کون ہوگا؟ 3 رشتے ہیں، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، خالہ زاد بھائی کا رشتہ ہے، اور دودھ شریک بھائی ہے، ایک لونڈی نے دونوں کو دودھ پلایا، اور ان کی لاش آئی ہے نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ نہیں محمد کی نگاہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بیتی ہوگی قلب محمد پر، اس کا اندازہ کیجئے۔ تو یہ سارے کھکیٹ تو تمہیں میل لینے ہوں گے۔ اچھا رسول کو کہیے تو رسول بھی کرے گا تو اپنی حکومت تو نہیں بنائے گا، اللہ کی حکومت قائم کرے گا، اللہ کا دین قائم کرے گا۔ تو یہ 6 کے 6 معنی جو ہے، چاہے آپ کتنا ہی پھیر لیں، ہیر پھیر کر لیں، کچھ لوگ ہیں جو یہ ہیر پھیر کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، یہ اقامت دین اور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد فرض نہیں ہے، اس کے لیے یہ تو اللہ کرتا ہے۔ بھائی اللہ تو کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رازق وہ ہے، لیکن آپ کو محنت کرنی ہے، تب آپ کو وہ رزق ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کا دین اللہ ہی غالب کرے گا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو غالب نہیں ہوگا، تمہاری کتنی بھی محنتیں ہو جائیں، لیکن اس کے لیے محنت تمہیں کرنی ہوگی، پھر اس کی طرف سے نصرت بھی آئے گی، مدد بھی آئے گی، تائید بھی آئے گی، اس کی طرف سے حالات کو سازگار کیا جائے گا جب اس کی مرضی ہوگی۔
کتنے انبیاء گزر گئے، ان کے ہاتھوں دین غالب نہیں ہوا، غالب ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، اور قدم قدم پر نصرت بھی آئی ہے، اگرچہ معجزے انہیں نہیں کہا جائے گا لیکن نصرت تو آئی ہے نا۔ آخر حضور جب چھپے ہوئے غار ثور میں، تو وہاں جو کسی کبوتری نے انڈے دے دیے یا یہ کہ وہاں پر ایک مکڑی نے جالا تل دیا ہے، یہ کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں حضور چھپے ہیں، اس کے بعد اللہ نے حفاظت کی ہے۔ 313 اپنی کمائی لا کر میدان میں ڈال دی ہے، پھر سجدہ کیا ہے طویل ترین اپنی زندگی کا، اور دعا کی اللہ سے، لیکن یہ کام اگر نہ کرے تو پھر نہیں ہوگا۔ لہذا یہ گریز، انحراف جو ہے در حقیقت دین کی شاہراہ سے پگڈنڈی، ہمارے اوپر کوئی فرض نہ آ جائے، ہم پہ کوئی ذمہ داری نہ آ جائے، اس کے لیے جو ہے اس میں لوگوں نے ہیر پھیر کیا اس دور میں، خاص طور پر کیونکہ یہ بات بھی اسی دور میں آ کر زیادہ نمایاں ہوئی ہے۔ طویل عرصے تک ہم کولونیل رول کے تحت رہے، ہمیں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ انگریز تو ہمارے اوپر غالب ہے، انگریز کی طاقت ہے، یا کہیں اطالوی بیٹھے ہوئے، کہیں ولندیزی بیٹھے ہوئے، کہیں ہسپانوی بیٹھے ہوئے، کہیں فرانسیسی بیٹھے ہوئے۔ وہ تو جب اس کولونیل رول سے نجات ملنی شروع ہوئی ہے تب خیال آیا کہ ہاں بھائی اللہ کا دین جو ہے ہمارے پاس ہے، ایک نسخہ ہدایت ہے، نسخہ شفا ہے، نظام زندگی ہے، پورا قانون ہے، ضابطۂ حیات ہے، اسے کچھ قائم کرے۔ تو جب دین کے قائم کرنے کا تصور پیدا ہوا تو جو کام چور لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات بھی مل جائے لیکن یہ بوجھ ہمارے کندھوں پر نہ آئے، وہ اب اس میں کہتے نہیں، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرض منصبی تھا، یہ تو اللہ نے کیا، فاعل حقیقی اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ تو جو شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے جو بات کہی تھی اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹے اچھی طرح جان لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جو شخص یہ نہ مانے، پیاس پانی سے نہیں بجھتی، اللہ بجھاتا ہے، بھوک کھانے سے نہیں مٹتی، اللہ مٹاتا ہے، توانائی کھانے سے نہیں آتی، اللہ کے دینے سے آتی ہے، شفا دوا سے نہیں ہے، ہاں سنت ہے، دوا کرو، علاج کرو، معالجہ کرو، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بڑی بوڑھی خواتین آج تک بھی ان کا یہ رنگ کہیں دیکھا ہوگا کہ بچے کو دوا پلا رہی ہیں چمچی سے، کہہ کیا رہی ہیں؟ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ ہے شفایت دینے والا، شفا دینے والا، اور اللہ کافی ہے۔ اس اللہ کو شفا دینے کے لیے اس دوا کی حاجت نہیں ہے، یہ تو سنت ہے کہ دوا کرو، علاج کرو، ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یقین اور اعتماد اس دوا پر نہیں ہے۔ شافی حقیقتاً اللہ ہے، اللہ شافی، اللہ کافی۔ اس طریقے سے دین کو غالب کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، یہ اللہ کے ماننے والوں کو اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کو کرنی ہوگی۔